میں 3-4 گنا زیادہ بل کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور یہ 22 سال سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ مسئلہ حل ہوا مگر میں اس میں سلمان بھائی کو اور ہمارا چیف ایگزیکٹو لیسکو جو ہماری نظر میں چیف ایگزیکٹو لیسکو ہے وہ بلال اوان ہے. بلال ہاتھ کھڑا کرو اوپر. اس بچے نے آپ کے لیے روزانہ دفتر میں جا کے یہ نہ کسی کا ملازم ہے، یہ دل سے کام کرتا ہے. 100 سے زیادہ ٹرانسفارمر اس نے اس حلقے میں لگوائے ہیں اپوزیشن کے زمانے میں، اور اس مسئلے کو حل کرانے میں میرے سے بھی زیادہ اس کا ہاتھ ہے. جہاں مجھے چاہیے ہوتا تھا یہ فون کراتا تھا اور جہاں سلمان بھائی کی ضرورت ہوتی تھی سلمان بھائی بھی وہاں چلے جاتے تھے. جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے میں نے ہمیشہ ہی اور سلمان بھائی نے بھی ہمیشہ یہ کیا ہے کہ فنڈز کہاں لگنے ہیں وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور ہم نے ابھی بھی یہ کیا. افضل بشیر صاحب کی قیادت میں کاؤنسلر صاحبان کو معززین علاقہ بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کون سا پیسہ کہاں لگے گا. یہ ایک پیسہ بھی میری مرضی اور سلمان رفیق صاحب کی مرضی سے نہیں لگا. جو لگے گا اس مرضی سے نہیں لگا. جو لگے گا اس یونین کاؤنسل اور کسی اور یونین کاؤنسل میں وہ علاقے کے معززین کاؤنسلر چیئرمین وائس چیئرمین کے مرضی سے لگے گا. چیئرمین صاحب تو نہیں ہیں آج کل ہمارے ساتھ، مگر ہمارے لیے افضل بشیر صاحب ہی چیئرمین ہیں انشاءاللہ. آج کا دن اہم اس لیے ہے کہ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش ہے. اور اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان نہ ہوتا اور ہم بھی ہندوؤں کے چنگل میں رہ رہے ہوتے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے مودی حکومت آئی ہے ہندوستان میں تو مسلمانوں کا کیا حال کر دیا. مساجد کو آگ لگانا، مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنا، یہ ان کا فریضہ بن گیا. مگر الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ہدایت کے مطابق پاکستان کے جھنڈے میں اقلیت کا بھی ایک رول ہے. وہ جو سفید حصہ ہے وہ اقلیت کا ہے. اور پاکستان میں چاہے وہ مسیح برادر ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو یا کسی اور مذہب سے ہو، ان کو تحفظ نہ صرف مذہب دیتا ہے بلکہ ہمارے قائد محمد علی جناح صاحب نے بھی اس کی تاکید کی. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یوم پیدائش کا دن ہے اور ہمارے وہ پیغمبر تھے. ہم ان کی اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح باقی اپنے پیغمبر صاحبان کی کرتے ہیں. اور تیسرا ہمارے محبوب قائد جماعت محمد نواز شریف صاحب جو قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلم لیگ کی روایت لے کے آگے چلے. خاص چیز ان میں جو میں نے دیکھی
ان چند سالوں کی رفاقت میں کہ وہ تو کہنے والے کو بھی آپ کہہ کے بات کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ عمران خان نے کس طرح کی گفتگو ان کے خلاف استعمال کی، مگر انہوں نے جب بھی کہا تو عمران خان صاحب کہہ کے عمران خان صاحب کی سیاست سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب نے یہ زیادتی کر دی، مگر ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا۔ فرق یہ تھا کہ مسلم لیگ نون والوں کی تربیت والدین نے جو ان کو دی اس میں فرق، اور عمران خان صاحب کی تربیت ان کے والدین نے شاید ان کو ایسی نہیں دی۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید گالی دے کے انسان مقبول ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ انسان عزت دے کے، پیار دے کے مقبول ہو سکتا ہے، اور کام کر کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی روایت رکھتے ہوئے مضبوط پاکستان کے لیے ہی نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ بہت سے نوجوان اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ جو دن گزرے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت ٹینس دن تھے، وہ بہت ایسے دن تھے کہ جس میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہندوستان ہم پہ حملہ کر دے گا یا ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے کہ کیسے کریں گے۔ اور اس دن جو دھماکے نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے نہ کیے ہوتے تو شاید ہندوستان یہ سوچ کے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت نہیں۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومت نے عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا۔ اس ملک کو، وطن عزیز کو مضبوط ترین بنا سکیں اور اس کو اندرونی خلفشار سے نجات دلا سکیں، بیرونی خطرات سے اس کا بچاؤ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت طاقت دے، اس مٹی کی، وطن عزیز کی بے لوث خدمت جو ہے اس کا سفر قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں جاری اور ساری رکھ سکیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ صبح جب سردی دیکھی تو مجھے تھوڑا سا شک تھا کہ سردی کے موسم میں ہو سکتا ہے حاضری جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اس سردی کے موسم میں، نہایت سردی کے موسم میں آج بھی بھرپور حاضری جو ہے اس پنڈال میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں شروع میں تھوڑی سی تنظیمی امور پہ آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ یہ کنونشن کا سلسلہ جو ہے آج تیسرا ہمارا یہ کنونشن ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے فرق حفیظ بٹ صاحب نے کنونشن کا انعقاد کیا اپنی یونین کونسل میں، بھرپور حاضری تھی۔ اس سے پہلے ہم نے اسی دفتر میں ایک کنونشن کی، بنیادی طور پہ ورکر حضرات جو ہیں شہر سیالکوٹ کے NA 73 جس کا اب نمبر جو ہے NA 67 ہو گیا ہے، 67 ہو گیا ہے، اس کے باسی، اس کے ورکر جو ہیں
हमारे वो यहाँ पे तशरीफ लाएं। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैंने रात मुगल साहब को भी कहा कि अब 2-2 यूनियन काउंसिलों के ओहदेदारों को और बल्दियाती अदारों के नुमाइंदगान को, चाहे वो 60-70 बने या 100 बने, उनका इनकाद जो है एक मीटिंग्स का करना चाहिए, ताकि हम ग्रास रूट लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पे, गलियों के लेवल के ऊपर आने वाले इलेक्शन के लिए अपना राब्ता जो है वो जो है बरकरार रख सकें, बल्कि उसको बढ़ा सकें। उसमें जो कमी और कोताही है उसको हम पूरा कर सकें। ये बड़ी जरूरी बात है। मैं साथ ही साथ आपको कहूंगा कि पहले जंग जो थी वो जाती राब्तों से जो है लड़ी जाती थी, सियासी जंग जो है। अब सियासी जंग जो है पिछले चंद साल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लड़ी जा रही है। ये एक मॉडर्न, एक जदीद जो है तरीकाकार है राब्ते का, जिसे हमें पूरी शिद्दत के साथ जो है डेवलप करना पड़ेगा। हमारा ये राब्ता अभी उतना नहीं है जितनी वक्त की इस वक्त रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी बहुत से हमारे साथी ख्वातीन के ग्रुप, मर्दों के ग्रुप जो है वो इस वक्त सरगर्म है सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसका कंटेंट, जो मवाद वहां पे इस्तेमाल हो रहा हो, उसमें एक इज्जत और एहतराम होना चाहिए, चाहे वो सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो। उसमें एक वकार होना चाहिए। जबान जो है वो सियासी होनी चाहिए। जबान YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।